الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الحادی پروگرام میں حضرت نوح علیہ السلام کی تبلیغ کا واقعہ ذکر کیا جا رہا ہے۔ سورہ ہود ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں نوح علیہ السلام کے تبلیغ کے معاملے کو ذکر کیا۔ جواب میں آپ کی قوم نے جس طریقے سے آپ کا رد کیا، آپ کا مذاق اڑانے کی کوشش کی اور بدتمیزیاں کی، اس کا ذکر بھی ہے۔ اور اس قسم کے واقعات سے بیان سے ایک بڑا مقصد یقیناً یہ ہے کہ تبلیغ دین کرنے والوں کی حوصلہ افزائی کرنا مقصود ہے کہ جو بھی تبلیغ کے راستے میں آیا، چاہے کتنا ہی اعلیٰ منصب کا کیوں نہ ہو، اسے بہت سی آزمائشوں کا سامنا ضرور کرنا پڑا ہے۔ تو نوح علیہ السلام جیسے عظیم نبی 950 سال تبلیغ کرنے والے اور 72 نفوس قدسی آپ پر ایمان لے کر آئے، لیکن آپ ہمت نہیں ہارتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی تبلیغ کرتے رہتے ہیں۔ تو اس میں ہمارے لیے بہت بڑا درس ہے کہ ہمیں بھی ہمت کر کے اپنے مشن سے وابستہ رہنا چاہیے۔ یہ نہ دیکھیں کون ہماری اطاعت کر رہا ہے، کون کہنا مان کر دین کے قریب آ رہا ہے نہیں آ رہا، اور کس قسم کے لوگ آ رہے ہیں۔ یہ نہ دیکھا جائے کہ غریب آ رہے ہیں، کوئی بیچارے عام قسم کے لوگ آ رہے ہیں جس کو لوگ عام کہتے ہیں، ورنہ وہ تو بہت خواص لوگ ہیں جو دین کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ اور ایسا بھی یہ نہ دیکھا جائے، بلکہ بس اللہ کی رضا کی خاطر کام کیا جائے۔ جو دین کی طرف آ رہا ہے وہ اللہ کا پیارا ہے، اس کو اپنے قریب کرنا چاہیے، اور جو نہیں آ رہا اس سے نفرت بھی نہیں کرنی چاہیے۔ اس کے فعل سے، اس کے کام سے اگر ناپسندیدگی دل میں پیدا ہو یا نفرت رکھی جائے تو کوئی حرج بھی نہیں، لیکن کسی کے ذات سے نفرت نہیں رکھنی چاہیے، خصوصاً جب وہ مسلمان ہے۔ ہر مسلمان اگر وہ فاسق و فاجر بھی ہے تو بہرحال کافر سے بہتر ہے، لیکن بہرحال کوشش جاری رکھنی چاہیے اور مایوس نہیں ہونا چاہیے، صبر و تحمل کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ کی تائید ضرور ہمارے ساتھ ہوگی۔ یہاں تک بات پہنچی تھی کہ جب حضرت نوح علیہ السلام نے ان کو اپنے طرف مائل کرنے کی کوشش کی تو آخر میں انہوں نے کہا کہ انہوں نے کہا یا نوح، اے نوح، قد جادلتنا، بے شک آپ نے ہم سے جھگڑا کیا، فاکثرت جدالنا، پھر آپ نے ہمارے جھگڑے کو بہت بڑھا دیا ہے، تو فأتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین، تو پھر آپ اس کو لے آئیے، اس عذاب کو جس کا آپ ہم سے وعدہ کرتے ہیں، اگر آپ سچے ہیں تو۔ گویا کہ یہ آخری چیلنج تھا کہ اگر آپ سچ کہہ رہے ہیں، ہم آپ کے سچ کا یقین کر لیں، آپ یہ چاہتے ہیں تو اب عذاب لے کر آئیں جس کا آپ نے ہم سے وعدہ فرمایا، پھر ہم دیکھیں گے، مانیں گے کہ ہاں ٹھیک ہے بھئی آپ نبی ہیں کہ عذاب لے آئے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، قولا، آپ نے حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ انما یأتیکم بہ اللہ، کہ وہ عذاب تو محض اللہ تبارک و تعالی ہی تم پر لائے گا، ان شاء، اگر چاہے گا، وما انتم بمعجزین، اور تم عاجز کرنے والے نہیں ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ تم اس عذاب کو روک سکو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو مجبور کر سکو، اور یہ عذاب کہ میں ہوں خبر دینے والا، میں نے خبر دے دی، میں عذاب لانے والا نہیں ہوں، وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا تو عذاب تمہاری طرف متوجہ ہو جائے گا۔ اور یہ بھی بڑی پیاری بات ہے کہ ہونا ہی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف جس کی نسبت اللہ کی طرف کر سکتے ہوں تو اس کی نسبت اللہ کی طرف کریں، کمال کی، فضیلت کی۔ بعض اوقات ہم اپنی طرف نسبتیں کرتے ہیں اور یہ بھی بڑا عجیب و غریب معاملہ ہوتا ہے، خصوصاً اس قسم کے معاملات میں کہ جیسے بعض لوگ ہوتے ہیں، بڑا پن ان کے اندر ہوتا ہے اور وہ اس طرح کے بڑے بڑے جملے بولتے ہیں، اگر تم نے ایسا کر دیا تو ہم تمہارا بیڑا غرق کر دیں گے، میرے بد دعا تمہیں تباہ کر دے گی۔ یہ غلط طریقہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا تو کسی کے ساتھ معاملہ ہوگا، ورنہ آپ لاکھ بد دعائیں کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں۔ تو اس قسم کے جملے ادا کرنا جس سے ظاہر ہو کہ میں بہت بڑا ہوں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑا میرا مجھے مقام قرب حاصل ہے، اور اگر میرے خلاف کرو گے تو تباہ ہو جاؤ گے، یہ اللہ تعالیٰ کو چیزیں پسند نہیں ہیں۔ نوح علیہ السلام کا اظہار عاجزی دیکھیے کہ جب ان لوگوں نے آپ کی نافرمانی کی تبلیغ کو قبول نہیں کیا تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ اچھا میرا کہنا نہیں مانتے، تمہارا بیڑا غرق ہو جائے گا، یاد رکھو تباہ کر دوں گا تمہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کروں گا تم سب ہلاک ہو جاؤ گے، نہیں، بلکہ جب انہوں نے کہا کہ آپ جس کا وعدہ کرتے ہیں وہ لے آئیے اگر آپ سچے ہیں، تو آپ نے اس کی نسبت پھر اللہ کی طرف کی کہ وہ عذاب میں نہیں لے کر آؤں گا، وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ لائے گا اگر چاہے گا تو۔
اور تم پھر اس کو کسی کو بھی عاجز کرنے والے نہیں ہو، وہ عذاب تم سے دور نہیں ہوگا۔ یہ طریقہ کار ہوتا ہے عاجزی انکساری، اللہ کا پیغام پہنچایا، اس کے بعد کوئی بڑا پن نہیں، متکبرانہ جملے نہیں ہیں، کسی کو بیجا خوف میں مبتلا کرنا نہیں ہے، یہ طریقہ اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ وَلَا يَنفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ، اور تمہیں میری نصیحت نفع نہ دے گی اگر میں تمہارا بھلا چاہوں۔ إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے گمراہی کو پسند فرما لے۔ مراد کہنے کا یہ ہے کہ اگر تم میری اطاعت نہیں کرتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے ناراض ہو جاتا ہے اور ناراض ہو کے اپنے تائید غیبی تم سے ہٹا لیتا ہے، جو غیبی امداد وہ دے رہا ہے وہ ہٹا لیتا ہے اور تمہیں مکمل طور پہ نفس و شیطان کے حوالے کر دیتا ہے، تو گویا کہ اس نے گمراہی کے اسباب تمہارے لیے آسان کر دیے، تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس قسم کا معاملہ کر لے تو پھر کون ہے جو تمہیں نصیحت دے سکتا ہے؟ میں بھی تمہیں نصیحت نہیں دے سکتا ہوں۔ تو یہ آپ کا کہنے کا مقصد تھا کہ نہیں نفع دے گی تمہیں میری نصیحت اگر میں ارادہ کروں کہ میں تمہیں نصیحت دوں، جبکہ مقابلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے گمراہی کے اسباب اختیار کرنا آسان فرما دے۔ یہ اظہار عاجزی ہے بہت زبردست، کہ جیسے میں بار بار یہ عرض کر رہا ہوں کہ ان جملوں میں یہ چیز بہت نوٹ کرنے والی ہے کہ کسی بھی کمال کی یا بڑائی کی نسبت اپنی طرف نہیں فرما رہے، ہر بڑائی کی نسبت، ہر کمال کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف، اور اپنے لیے عاجزی انکساری کے الفاظ۔ میں دعویٰ نہیں کرتا ہوں کہ میں تمہیں نصیحت دے سکتا ہوں یا میری نصیحت تمہارے لیے نفع بخش ہوگی، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے کوئی اور ارادہ فرما لے۔ تو یاد رکھیں کہ ایسا نہیں ہے کہ اگر ایک آدمی ہدایت کی طرف آ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے گمراہی کی طرف دھکیل دیتا ہے، بلکہ اس قسم کے جملوں کا مطلب ہی یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے لیے ہدایت کے اسباب مکمل طور پہ فراہم فرما دیتا ہے اور وہ اپنی بدبختی میں مبتلا ہو کر نصیحت قبول نہیں کرتا، ہدایت کو قبول نہیں کرتا ہے، تو پھر ایک وقت آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس کے حال پر چھوڑ دیتا ہے اور پھر اس کو کوئی نصیحت فائدہ نہیں دیتی ہے۔ تو لہٰذا اس صورت حال پر یا اس سچویشن میں مبتلا ہونے سے پہلے انسان کو چاہیے کہ وہ سنبھل جائے، یہ سوچنا کہ چھوڑو یار کوئی پرواہ نہ کرے اور دیکھیں گے آج کل پرسوں وہی مذاق، وہی ٹھٹا، وہی بے خوفیاں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بعض اوقات ایسا ناراض ہو جاتا ہے کہ وہ ہر قسم کے اسباب پھر انسان سے منقطع کر دیتا ہے۔ مثلا ایک شخص ہے، کوئی ہمیں نماز کا کہہ رہا ہے، کوئی ہمیں روزے کا کہہ رہا ہے، کوئی قرآن پاک کی تلاوت کا کہہ رہا ہے، کوئی ہمیں گناہوں سے بچنے کا کہہ رہا ہے، ہم ہنسی مذاق ٹھٹے میں مبتلا ہو کر اور اس کا بھی مذاق اڑا کر اور بہت سارے ایسے عمل کر کے کہ یہ بھی خاموش ہو جائے، یہ بھی خاموش ہو جائے، یہ بھی خاموش ہو جائے، گناہوں بھری زندگی گزارتے ہیں۔ ایک وقت آتا ہے آپ یہ دیکھیں گے کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس قسم کے لوگوں کے دل میں بھی ایک مایوسی سی پیدا کر دیتا ہے اور وہ پھر چھوڑ دیتے ہیں۔ اب بظاہر ہمیں سکون ملتا ہے کہ چلو یہ سب ہٹ گئے، لیکن یہ تباہی بربادی ہے کہ اس کے بعد بس پھر انسان پستی میں گرتا ہی چلا جائے گا، اور پھر کوئی خدا نخواستہ ایسی ٹھوکر لگے گی کہ بعض اوقات ایمان بھی ختم ہو جاتا ہے۔ تو گویا کہ جب تک کوئی ہمیں سمجھا رہا ہے، نماز کی طرف بلا رہا ہے، دین کی طرف بلا رہا ہے، سمجھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری بھلائی چاہتا ہے، اور اگر کوئی ہم سے مایوس ہو کے پیچھے ہٹ جاتا ہے تو اچھی طرح ہوشیار رہیں اور سمجھ جائیں کہ یہ بہت خطرناک ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سے ناراض ہو گیا ہو اور اس نے تمام دروازے ہم پر بند کر دیے ہوں۔ پھر اس کے بعد کسی کی نصیحت پھر اثر انداز بھی نہیں ہوتی ہے اور پھر کوئی نصیحت کرتا بھی نہیں ہے، لوگ مایوس ہو جاتے ہیں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے یہی ان کو سمجھانے کی کوشش فرما رہے ہیں کہ میری نصیحت تمہیں کوئی نفع نہیں دے گی اگر میں تمہیں نصیحت کرنا بھی چاہوں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں گمراہی کے اسباب آسان کر کے تباہ و بربادی کا فیصلہ فرما لیا ہو۔ وَرَبُّكُمْ، وہ تمہارا رب ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ ام یقولون افطراہ، یا وہ کہتے ہیں کہ آپ نے معاذ اللہ اپنے پاس سے چیز گھڑ لی ہے۔ ایک تو پیچھے وہ الٹا سیدھا بات بولتے ہیں، یا پھر یہ کہ وہ نوح علیہ السلام پہ الزام لگاتے ہیں کہ آپ نے اپنے پاس سے یہ تمام چیزیں وضع کر لی ہیں۔ قل، آپ ارشاد فرما دیجئے، ان افتریتہ، کہ اگر میں نے اس کو اپنے پاس سے بنایا ہوا ہے، فعلی اجرامی، تو میرا گناہ پھر مجھ پر ہے، وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تُجْرِمُونَ، اور میں تمہارے گناہ سے الگ ہوں۔ یعنی گویا کہ پھر آپ آخر میں وہ پہلے تو یہ کہتے رہے کہ آپ دیکھیں، پہلے انہوں نے کہا کہ بل نظنکم کاذبین،
بلکہ ہم گمان کرتے ہیں کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اور کبھی انہوں نے یہ کہا کہ آپ تو افترا کر رہے ہیں، اپنے پاس سے آپ نے گھڑ دیا ہے۔ نوح علیہ السلام نے دونوں باتوں میں سمجھایا، کتنی لمبی نصیحت پہلے سمجھائی کہ تم اگر مجھے جھوٹا گمان کر رہے ہو، میں تو صرف یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ کا نبی ہوں، اس نے مجھے نبوت عطا فرمائی ہے، میں اور تو کوئی دعویٰ نہیں کر رہا ہوں کسی قسم کا، یہ میرا دعویٰ ہے، مانتے ہو تو ٹھیک۔ اور کبھی وہ جب کہتے تھے کہ آپ نے اپنے پاس اس کو گھڑ لیا ہے، تو آپ ارشاد فرماتے تھے کہ اگر بالفرض ایسا ہے تو ٹھیک ہے، پھر میرا گناہ مجھ پر ہے، نہ میں تمہارے گناہ کا ذمہ دار، نہ تم میرے گناہ کے ذمہ دار۔ وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ، اور وحی کی گئی نوح علیہ السلام کی طرف، أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ، کہ اے نوح آپ کی قوم میں سے اب جتنے لوگ ایمان لا چکے ہیں اس کے علاوہ کوئی لوگ مسلمان نہیں ہوں گے، ایمان نہیں لائیں گے۔ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، تو آپ جو کچھ یہ کر رہے ہیں اس پر دل میں غم محسوس نہ فرمائیں۔ اب دیکھیے کتنی بڑی بات ہے کہ 950 سال تبلیغ فرمائی، صرف 72 لوگ ایمان لے کر آئے، تو ایسا نہیں تھا کہ نوح علیہ السلام ان سے بیزار ہو گئے ہوں، نفرت کرنے لگے ہوں، نہیں، قرآن کی نص قطعی بتا رہی ہے کہ آپ ان کے ان افعال کو دیکھ کر غم زدہ ہوتے تھے کہ کیوں اللہ کی طرف نہیں آ رہے ہیں، یعنی پیار ہے، محبت ہے، شفقت ہے ایک جہت سے، آپ نہیں چاہتے کہ نفس و شیطان کے تابع ہو کر یہ لوگ جہنم میں چلے جائیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر جو آپ نے اتنے عرصے تک تبلیغ دین فرمائی، اللہ تعالیٰ پہلے بھی بتا سکتا تھا کتنے لوگ ایمان لائیں گے کتنے نہیں، لیکن یہ ایک امتحان ہوتا ہے، ایک آزمائش ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طریقے سے اپنے مختلف بندوں کو مختلف امتحانات میں مبتلا فرماتا ہے۔ نوح علیہ السلام کو 950 سال تبلیغ کے امتحان میں مبتلا رکھا، اور جب آپ تبلیغ فرماتے ہوئے 950 سال آپ نے کمپلیٹ کیے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو فرمایا کہ اے نوح جتنے لوگ آپ پر ایمان لا چکے ہیں اب اس کے علاوہ کوئی ایمان لے کر نہیں آئیں گے۔ تو اب آپ جو اتنی ان کی فکر کرتے ہیں، جلتے ہیں، کڑتے ہیں، ان کے لیے فکر مند رہتے ہیں، آپ ان تمام چیزوں کو چھوڑ دیجئے اور بالکل ان کے اس معاملے میں غمگین نہ ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، اور آپ ہمارے سامنے ایک کشتی تیار کیجئے۔ ہمارے سامنے مطلب ہمارے نگرانی میں، ہماری بارگاہ میں، ہم آپ کو ملاحظہ فرما رہے ہیں، آپ ایک کشتی بنائیے۔ وَوَحْيِنَا، اور وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِ فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور ہمارے حکم سے ظالموں کے بارے میں مجھ سے کوئی بات نہ کیجیے گا۔ اور ہم نے وحی کی کہ وَلَا تُخَاطِبْنِی، اے نوح آپ ہم سے مخاطب نہ ہوئیے گا، فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے ظلم کیا، اِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ، وہ ضرور ڈبا دیے جائیں گے، غرق کر دیے جائیں گے۔ یہ دیکھیں بڑی بہترین بات ہے جو پہلے بھی آپ کو سمجھائی تھی کہ انبیاء علیہ السلام کا مقام مرتبہ کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا، صحابہ کرام، اولیاء اعظام، لیکن یہ بھی وہیں پر دعا کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے کسی کو دعا کے ذریعے کچھ وہیں پر دلوا سکتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کا ارادہ اور فیصلہ بھی وہی ہو۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ اور فیصلہ کچھ اور ہو اور نبی اس کے خلاف دعا کر کے اللہ کے فیصلے کو بدل دے، بلکہ طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کے لیے کسی چیز کا فیصلہ کر دیتا ہے اور نبی اس کے خلاف دعا کرنے لگے، یہ نہیں کہ نبی کو پتہ ہے کہ اللہ کا فیصلہ کچھ اور ہے اور فیصلہ بدلنے کے دعا کرتا ہے، نہیں، بلکہ ہوتا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا علم ابھی نہیں دیا ہوتا کہ ان کے ساتھ کیا فیصلہ کیا جا چکا ہے۔ اب نبی چونکہ ابھی اس فیصلے کے بارے میں لا علم ہوتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنا چاہتے ہیں۔ جیسے یہ قوم کے لیے آپ نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے جب یہ فرمایا کہ آپ کشتی تیار کریں تو نوح علیہ السلام کے دل میں خوف پیدا ہوا کہ اس کا مطلب ہے کہ یہ عذاب آئے گا ان کے اوپر، تو ارادہ پیدا ہوا کہ چلو اللہ کی بارگاہ میں عرض کر کے دیکھتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ فیصلہ یہی ہو کہ عذاب ان پہ ٹل جائے اور میری دعا کی برکت سے، اور دعا کی برکت سے ٹلنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہی ایسا ہو، میں دعا مزید کروں گا تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو منع فرما دیا کہ آپ دعا کریں ہی نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہو چکا ہے، جس کو تقدیر مبرم کہتے ہیں، کہ ایسی تقدیر جو پختہ ہے وہ کبھی تبدیل نہیں ہو سکتی ہے، کسی کی دعا سے، کسی کی تدبیر سے بالکل نہیں چینج ہوگی، بلکہ اگر انبیاء علیہ السلام اس کے خلاف دعا کرنے بھی لگتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دعا سے ہی روک دیتا ہے۔ لہٰذا یہاں پر بھی ایسا ہوا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، اور اے نوح آپ ہمارے نگاہوں کے سامنے کشتی تیار کریں،
ووحینا، اور ہم نے وحی آپ کو وحی فرمائی کہ ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا، کہ آپ ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہم سے بالکل درخواست مت کیجیے گا، انہم مغرقون، بے شک وہ غرق کیے جائیں گے۔ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، اور نوح علیہ السلام نے کشتی بنانا شروع فرما دی۔ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ، اور جب بھی ان کے قوم کے سردار ان کے پاس سے گزرتے تھے، سَخِرُوا مِنْهُ، تو وہ آپ پر ہنستے تھے۔ یہ لکھا ہے مفسرین نے کہ جب آپ وہ لوگ گزرتے تو بولتے پہلے تو نبی تھے، اب معاذ اللہ بڑے ہی بن گئے ہو، کیونکہ وہاں دور دور تک پانی نہیں تھا۔ اب اس دور دور تک پانی نہیں ہے، یہ لکھا ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک درخت اگائے، 1 سال کی عمر کے درخت اگائے، اور 20 سال کے اندر وہ درخت بڑے ہوئے تھے، اتنے کثیر درخت اگائے، پھر ان کو کاٹا، پھر ان کے تختے بنائے آپ نے، اور اس میں بڑا طویل عرصہ لگا۔ تو جب آپ یہ تختے کاٹتے تھے، درخت اگاتے تھے، بناتے تھے، تو یہ جو سردار گزرتے تھے وہ ہنستے تھے آپ کے اوپر کہ یہ کیا ہو گیا ہے ان کو، نہ یہاں پر کوئی پانی ہے نہ کچھ، اتنا بڑا یہ جو بیڑا تیار کر رہے ہیں چلے گا کہاں پر، تو وہ پھر آپ کا مذاق اڑاتے تھے۔ اور اس بیڑے کی لمبائی چوڑائی لکھی ہے کہ یہ کشتی 2 سال میں تیار ہوئی، اس کی لمبائی 300 گز، 300 گز لمبائی تھی، اور چوڑائی 50 گز، اونچائی 30 گز تھی، اور اس میں آپ نے 3 طبقات بنائے تھے، 3 درجے تھے اس کے اندر۔ سب سے نچلے درجے میں وحشی جانور اور درندوں کو رکھا آپ نے، اور جتنے بھی اور شکاری پرندے درندے تھے وہ سب نچلے درجے میں رہے، اور درمیانی طبقے میں چوپائے وغیرہ تھے جو پالتو جانور ہوتے ہیں، اور ایسے جو بے ضرر ہوتے ہیں وہ درمیان میں، جیسے زیبرا ہے، زرافہ ہے، گائے ہیں، بھینس ہیں، بکریاں ہیں، وہ درمیان میں آئے۔ اور سب سے اعلیٰ طبقے میں خود نوح علیہ السلام تھے، آپ کے 72 ساتھی تھے، اور حضرت آدم علیہ السلام کا جسد مبارکہ بھی تھا نوح علیہ السلام کے پاس، وہ رکھا گیا۔ اور یہ عورتوں اور مردوں کے درمیان حائل تھا، کیونکہ آدم علیہ السلام کا قد مبارکہ تقریباً 60 گز تھا، اور 1 گز تقریباً 1.5 فٹ کا ہوتا ہے، تو اب اندازہ کریں کتنا لمبا قد ہوگا۔ تو آدم علیہ السلام کو درمیان میں لٹا دیا گیا، اور اتنا بڑا بیڑا تھا وہ کہ آدم علیہ السلام کا جسد اطہر بھی اس میں آیا، ایک طرف مرد تھے اور ایک طرف عورتیں تھیں، اور کھانے وغیرہ کا سامان بھی آپ نے اس میں رکھا۔ اتنی بڑی کشتی آپ نے تیار کی جو تقریباً 2 سال میں تیار ہوئی، یعنی پہلے 1 سال کے درخت لگائے گئے، 20 سال میں درخت بڑھے، پھر وہ 2 سال کے اندر پوری کشتی کو تیار کیا گیا۔ تو آپ اندازہ کر لیں کہ کتنا لمبا یہ وقت ہوگا، اور اس دوران یقینی سی بات ہے کہ عام سوچ اور سمجھ رکھنے والا جس نے حضرت نوح علیہ السلام کو پہچانا ہی نہیں، وہ یہی کرے گا کہ یار یہاں پانی تو ہے نہیں اور یہ بنا رہے ہیں کشتی، تو ہنسے گا، مذاق اڑائے گا، ایسے انہوں نے بھی کیا۔ اس پر بھی انشاءاللہ کلام کریں گے، لیکن نیکسٹ پروگرام میں